بچوں کی خاطر بغیر ایگریمنٹ کے حلالہ کرنا جائز ہے، جس میں عورت کی نیت یہ ہو کہ میں شادی کے بعد طلاق لے کر دوبارہ پہلے شوہر سے شادی کر لوں گی۔ دیکھیں، نبی قرآن مجید میں حلالے کا تذکرہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالے کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ظاہر ہے قرآن ایک چیز کا تذکرہ کر رہا ہو، نبی اس کو حرام نہیں قرار دے سکتے، تو ہمیں دو قسم کے حلالوں میں فرق کرنا پڑے گا۔ ایک وہ حلال ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی ہے تو اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ پھر قرآن کہتا ہے پھر ان میں اگر جدائی ہو جائے تو عورت پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ وہ حلال ہے جو جائز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حلالے کا تذکرہ کیا کہ فرمایا حلالہ حرام ہے، تو حضرات فقہا کہتے ہیں کہ اس سے وہ حلالہ مراد ہے جس میں باقاعدہ پہلے سے ایگریمنٹ ہو۔ عورت کسی مرد سے ایگریمنٹ کرتی ہے کہ میں آپ سے اس شرط کے ساتھ شادی کر رہی ہوں کہ آپ نے نکاح کرنا ہے اور ایک رات کے بعد میرے سے فزیکل ریلیشن کے بعد آپ نے مجھے چھوڑ دینا ہے۔ یہ ناجائز اور حرام حلال ہے، اس کو ایک جو ہے بیہودہ حرکت ہے اور غلط حرکت ہے۔ تو اب رہا یہ مسئلہ کہ عورت کسی مرد سے ایگریمنٹ نہیں کرتی، صرف اس کے دل میں یہ نیت ہے کہ میں کسی مرد سے نکاح کر کے پھر اس سے علیحدگی لے لوں گی اور پھر میں عدت کے بعد دوبارہ پہلے شوہر سے شادی کر لوں گی۔ تو دل میں نیت ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ نیت چینج بھی ہو سکتی ہے۔ بسا اوقات انسان کہیں نکاح کرتا ہے کہ پتہ نہیں میرا اس کے ساتھ گزارا ہوگا نہیں ہوگا، میں اس کو چھوڑ دوں یا اس کے ساتھ رہ لوں، لیکن وہ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ رہنے کے ارادے سے انسان نکاح کرتا ہے لیکن نہیں رہتا اس کے ساتھ، بعض دفعہ نہیں رہنے کے ارادے سے نکاح کرتا ہے لیکن رہ لیتا ہے۔ تو آپ کسی مرد سے نکاح کریں، اپنے پہلے شوہر سے اس لیے نکاح نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتا کہ جس مرد نے اپنے جذبات پہ اس کو کنٹرول نہیں ہے اور اس نے دھڑ 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 طلاقیں نکال دی، تو اب اللہ تعالیٰ وہاں جانے کی آپ کو اجازت نہیں دے رہا، تو اب آپ عدت گزاریں، نکاح کریں کسی بھی مرد سے اور اسی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ عین ممکن ہے وہ اتنا اچھا ہو کہ آپ کو لگے کہ میں کیوں اپنے پرانے آدمی کے ساتھ جاؤں جس نے میری ناقدری کی۔ بعض دفعہ عورت یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ جو نیا مرد ہے وہ اچھا نہیں ہے، میں پہلے والے کے پاس جاؤں گی، لیکن بہت سے ایسے واقعات ہیں جن میں عورت نے دوسرے مرد کے ساتھ رہی اور پھر اسی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ تو آپ نکاح کریں عدت کے بعد، اور جس مرد کے ساتھ آپ نکاح کریں گی اسی کے ساتھ رہیں، آپ زندگی گزاریں۔ اور لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی میرا پرانا شوہر ہی اچھا ہے، غلطی آپ کی تھی جس کی وجہ سے اس نے ڈیورس دی اور آئندہ آپ اس غلطی کی اصلاح کر کے رہیں گی، یہ طلاق تک نوبت نہیں پہنچے گی، یا بچے رول رہے ہیں، تو پھر آپ دوسرے شوہر سے یہ مطالبہ کر سکتی ہیں، خلا کا مطالبہ جسے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ مجھے اگر چھوڑ دیتے ہیں، مہر لیتے ہیں واپس اور مجھے ڈیورس دے دیں یا بغیر مہر لیے ڈیورس دے دیں تو آپ کی نوازش ہوگی، کیونکہ میرا دل آپ کے ساتھ نہیں لگ رہا۔ تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر سے اس طریقے سے طلاق مانگ سکتی ہے، پھر شوہر کی مرضی ہے، دینا چاہے دے، نہیں دینا چاہے نہیں۔ اگر وہ دے دے گا تو آپ آزاد ہیں، پہلے شوہر سے نکاح کریں یا کہیں اور نکاح کریں، آپ کے لیے شرعاً جائز ہے۔ اور اگر وہ نہیں چھوڑتا تو پھر آپ کو اسی کے ساتھ رہنا پڑے گا، پھر بار بار اس سے طلاق کا مطالبہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہے حلالے کی جو حقیقت ہے۔ تو اس میں ایک آج ہی کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ طلاقیں مرد دیتا ہے، سزا عورت کو کیوں ملتی ہے کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے اور پھر اس سے ریلیشن بھی ہو، پھر واپس پہلے کے پاس ہے، تو عورت کو سزا کیوں مل رہی ہے؟ میں نے کہا عورت کو سزا جب ملتی جب اسلام اس کو یہ کہہ رہا ہوتا کہ تم جاؤ اور پھر واپس آؤ پہلے میاں کے ساتھ۔ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے پاس پہلے میاں کے پاس آنے کا راستہ بند کر رہے ہیں۔ جو غصے میں اس نے طلاقیں نکالی ہے تو غصے میں چاقو بھی مار سکتا تھا، وہ بندوق بھی مار سکتا تھا، تو اب تمہارے پاس واپسی کا آپشن بند ہے، تو تم کیوں زبردستی اسی کے پاس جانا چاہ رہی ہو جس نے طلاقیں دی؟ کہیں اور شادی کرو تم۔ ہاں اگر وہاں سے ڈیورس ہو جاتی ہے پھر تم جہاں مرضی جاؤ، پھر تمہیں یہ اس لیے آپشن دے دیا واپس جانے کا کہ تمہیں خود احساس ہو جائے گا کہ غلطی اس کی تھی یا تمہاری تھی۔ بعض دفعہ عورت کو جب زندگی میں نیا مرد آتا ہے تو عورت سمجھ جاتی ہے کہ بھئی غلطی میری تھی، وہ تو اس سے بہت اچھا تھا۔ تو اس لیے سزا تو جب ہوتی ہے نا جب اسلام آپ کو مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام تو یہ کہہ رہا ہے آپ اس سے محروم ہو، اس کے پاس نہیں جا سکتی، تو جہاں مرضی نکاح کرو، اس کے پاس جب ہی جاؤ گی جب دوسرا مرد تمہاری زندگی میں آئے گا تو اسی کے ساتھ رہو پھر۔ اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو کہیں بھی جا سکتی ہو، پھر بھی وہاں پہلے شوہر کے پاس جانے پر تو مجبور نہیں ہو۔ اس لیے عورت کہیں بھی اس سلسلے میں مجبور نہیں ہے۔ بس اسلام نے مرد پہ بھی پابندی لگا دی کہ تم اب اس بیوی سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے، عورت پہ بھی پابندی لگا دی کہ تم اس مرد سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ مرد پہ تو اس لیے پابندی لگائی کہ تم نے کیوں دی ہیں اکٹھی 3 طلاقیں، اور عورت پہ اس لیے پابندی لگا دی کہ اس نے ناقدری کی ہے تمہاری، تو اب اللہ تعالیٰ اسے اتنے آسانی سے تمہیں اس کی بیوی نہیں بننے دے گا کہ یہ دھڑ 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 ایک دفعہ طلاقیں بھی نکال چکا ہے اور پھر دوبارہ بھی تمہیں بیوی بنا لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے سوسائٹی میں طلاقوں کو فروغ ملے گی، لوگ غصے میں دیتے رہیں گے پھر دوبارہ نکاح کرتے رہیں گے۔ تو یہ طلاق کی روک تھام کے لیے اسلام نے قانون بنایا ہے، اور طلاق کی روک تھام سے عورت ہی کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو ہاں رہا یہ مسئلہ کہ یہ بغیرتی ہے، اس طرح سے کسی مرد کے پاس جانا، تو بھئی بغیرتی کہاں سے ہے؟ اس میں کون سا عنصر بغیرتی کا ہے؟ بغیرتی جب ہوتی جب پہلے میاں کی بیوی ہو کے دوسرے کس سے شادی کر رہی ہوتی، جب اس نے چھوڑ دیا، عدت ختم ہو گئی، تو اب پہلے کی بیوی نہیں رہی ہے، اب آپ آزاد ہو۔ دوسرے مرد سے نکاح کرنا بغیرتی نہیں ہے، بلکہ نکاح نہ کرنا بغیرتی ہے، شوہر کے بغیر جوان عورت کا زندگی گزارنا۔ اب جب دوسرے مرد سے نکاح کر لیا تو اس کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے یا آپ اس سے طلاق مانگ لیتی ہیں کسی ضرورت سے، تو اپنے شوہر سے کسی ضرورت سے طلاق مانگنا بغیرتی نہیں ہے۔ اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو یہ بھی بغیرتی نہیں ہے، وہ کسی معقول وجہ سے چھوڑ رہا ہے تو یہ بھی بغیرتی نہیں ہے۔ نہیں چھوڑتا تو بھی اس کی مرضی ہے، چھوڑ دیتا ہے تو بھی اس کی مرضی ہے۔ اور اگر بالفرض وہ چھوڑ دیتا ہے اور آپ کی عدت پوری ہو جاتی ہے تو جس مرد سے بھی نکاح کریں بغیرتی نہیں کہلائے گا یہ عمل،
چاہے دوسرے مرد سے نکاح کریں چاہے پرانے والے مرد سے نکاح کریں. تو اگر کوئی کسی اور مرد سے نکاح کریں تو یہ بے غیرتی نہیں ہے, تو اپنے پرانے والے سے نکاح کرنا کہاں سے بے غیرتی ہو گئی؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل حدیث حضرات نے نا اس مسئلے میں بہت کنفیوژن ڈالی ہے. بار بار وہ 3 طلاق کے مسئلے میں کہتے ہیں حلالہ بے غیرتی حلالہ بے غیرتی ہے. تو اگر یہ بے غیرتی ہوتا تو قرآن اس کا تذکرہ کیوں کرتا بھائی؟ ہاں وہ حلالہ بے غیرتی ہے جو باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے, اگر باقاعدہ ایگریمنٹ نہیں ہے تو دل کے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا. دل کے ارادے کا شوہر جو ہونے والا شوہر ہے اس کو بھی نہ بتائیں, اور کیونکہ یہ دل کا ارادہ چینج ہو سکتا ہے. بعض دفعہ عورت اس ارادے سے نکاح کرتی ہے میں اسی کے ساتھ رہوں گی, لیکن پھر ارادہ چینج ہو جاتا ہے کہ نہیں رہنا, اور بعض دفعہ ارادہ کرتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہوں گی لیکن وہ رہ لیتی ہے. تو اس لیے دل کے ارادے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس میں. ہاں جو شریعت کے مزاج کے زیادہ قریب ہے جو بات, وہ بہرحال یہی ہے کہ جب آپ کسی مرد سے نکاح کریں گے تو آپ کا شوہر ہوگا, تو کوشش یہی کریں کہ اسی کے ساتھ لائف کو انجوائے کریں. اور اگر دل نہیں لگ رہا, پہلا شوہر یاد آ رہا ہے بہت زیادہ, یا بچے رول رہے ہیں, تو اس سے ڈیورس کا ایک دفعہ مطالبہ کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں. وہ چھوڑ دے ٹھیک ہے, نہیں چھوڑے تو بس پھر پرانے والے کو زندگی سے دماغ سے نکالیں اور نئے شوہر کے ساتھ ہی زندگی گزاریں.